پھول کے آس پاس رہتے ہیں، پھول کے آس پاس رہتے ہیں، پھر بھی کانٹے اداس رہتے ہیں، پھر بھی کانٹے اداس رہتے ہیں۔ حسن آپ کی خدمت میں اردو محفل بلاگیات لے کے حاضر ہے۔ امید ہے آج کا دن آپ کا اچھا گزر رہا ہوگا۔ میرا دن ابھی چند گھنٹے پہلے ہی شروع ہوا ہے۔ جنوری کی 9 تاریخ ہے، صبح کے 11:30 تقریباً بج رہے ہیں، کچھ اس کے آس پاس ہے۔ اس وقت جو میں آپ کے لیے غزل لے کے آیا ہوں، یہ سنانا چاہ رہا ہوں محمد اعظم صاحب کی۔ محمد اعظم صاحب بزرگ شاعر بنگلور سے، وہ اس وجہ سے کہ اس کا مقطع مجھے بہت پسند ہے، لاجواب مقطع ہے، اتنی بے ساختگی ہے، اتنا سپونٹینیس مقطع ہے کہ مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ باقی غزل کے کچھ اشعار ایسے ہیں جو مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتے، تو اس وجہ سے میں ان کو پڑھتا چلوں گا اور جتنی کوشش ہو سکی اس میں بات کر لوں گا، اگر کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا، ورنہ اس سے گزرتے چلیں گے۔ بہرکیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گراں تھا متن کہتے ہیں سبجیکٹ، دا ٹیکسٹ آف اے بک۔ گراں کہتے ہیں کوئی چیز ہیوی ہو، برڈن جس کا زیادہ ہو، گراں ہونا۔ عاطف صابر صاحب، آئی سی یو آر دیئر، تھینک یو ویری مچ، شکریہ آپ کا ساتھ آنے کا۔ گراں تھا متن مشکل اور بھی تعبیر پڑھ لینا، گراں تھا متن مشکل اور بھی تعبیر پڑھ لینا، تو آساں کر دیا دل خواہ ایک تفسیر پڑھ لینا۔ تفسیر از ایکسپلینیشن، یہی لفظ مجھے لگا اس کے اندر اور بتا دینا چاہیے، تو آساں کر دیا دل خواہ ایک تفسیر پڑھ لینا۔ شعر سنیے۔ گزشتہ شب اشاروں سے لکھا تھا چاند پر میں نے، گزشتہ شب اشاروں سے لکھا تھا چاند پر میں نے، تمہیں معلوم ہوگا پھر بھی وہ تحریر پڑھ لینا، تمہیں معلوم ہوگا پھر بھی وہ تحریر پڑھ لینا۔ تحریر از رائٹنگ، لکھت۔ تمہیں معلوم ہوگا پھر بھی وہ تحریر پڑھ لینا۔ محبت مہارت ہو گئی چہروں کو پڑھ پڑھ کے ہمیں اتنی، مہارت از ایکسپرٹیز، مہارت ہو گئی چہروں کو پڑھ پڑھ کر ہمیں اتنی، کہ اب آسان ہے چہرے کی جگہ تصویر پڑھ لینا، کہ اب آسان ہے چہرے کی جگہ تصویر پڑھ لینا۔ ملی تھی ایک یہی سورش زدہ دل کی عملداری، سورش زدہ جو غم کی گرفت میں ہو، تنگ ہو، اس سے الجھا ہوا ہو، سورش زدہ۔ اور عملداری از جس پہ آپ کی حکومت ہو، آپ کی گورنمنٹ کہہ لیجیے، یہ مطلب وہ آپ کی ملکیت، رائٹ۔ ملی تھی ایک یہی سورش زدہ دل کی عملداری، سو لکھ دی ہے تمہارے نام یہ جاگیر، پڑھ لینا، تو لکھ دی ہے تمہارے نام یہ جاگیر، پڑھ لینا۔ اچھا شعر ہے یہ بہت۔ اگر تحریر کچھ الفاظ لکھے، اگر تاریخ کچھ الفاظ لکھے اگلی صدیوں میں، ان فیوچر، آگے آنے والے وقتوں میں اگر ہسٹری کچھ لکھے، تاریخ کچھ لکھے، تو وہ یہ، اگر تاریخ کچھ الفاظ لکھے اگلی صدیوں میں، تو کیا کیا لوگ اب ہیں قابل تحریر، پڑھ لینا، تو کیا کیا لوگ اب ہیں قابل تحریر، پڑھ لینا۔ ارم خان، وعلیکم السلام مائی فرینڈ، بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا، شامل ہونے کا ہمارے ساتھ۔ یہ ہے مقطع، آخری شعر جس کی وجہ سے میں نے آپ کو زحمت دی اور پوری غزل پڑھی، اس کی بے ساختگی مجھ کو بہت پیاری لگتی ہے۔ محبت خون بھر کر جسم میں دوڑے تو کیا کہنا، محبت خون بن کر جسم میں دوڑے تو کیا کہنا، بس اتنا کہہ دیا باقی کلام میر پڑھ لینا، بس اتنا کہہ دیا
باقی کلام میر پڑھ لینا. مطلب کلام میر جو ہے وہ ایک ایور لاسٹنگ کامنٹری ہے اس کے اوپر. اس سے زیادہ کچھ اشارے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر، اس لیے بس اتنا کہنا کافی ہے. اور باقی سب تو میر صاحب لکھ گئے ہیں، اس بارے میں بیان کر چکے ہیں، اور ان کے آگے کسی کی نہیں چلتی. بہت بڑا نام. یہ تھی جناب آج کی ایک چھوٹی سی مختصر سی غزل جو آپ کے لیے میں لے کے حاضر ہوا تھا. مجھے بہت پسند آئی، مقطع اس کا خاص طور سے. اور ابھی باقی میں نے اعظم صاحب کو اتنا پڑھا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اگر اور موقع ملے گا تو پھر آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوں گا. اور بس آج کا سیشن اتنا ہی صحیح، یہیں پہ ختم کرتے ہیں اس التجا کے ساتھ کہ اس کو شیئر کر لیجئے گا اپنے دوستوں میں. اور اوپر فیس بک کے بجائے یہ فیس بک پہ اپلوڈ ہوتی ہے، پھر یہاں سے یوٹیوب پہ اس کو لگا دیتا ہوں، کیونکہ وہاں کے لوگ بھی اس کو دیکھ لیں جو فیس بک پہ نہیں ہیں. تو اس پہ ایک لنک آپ کو مل جائے گا. اگر آپ کے پاس فرصت ہو اور دل چاہے تو اس لنک کو اپنے دوستوں سے شیئر کر لیجئے گا تاکہ وہ بھی اس تک پہنچ سکیں. فی امان اللہ. یار زندہ، صحبت باقی.